یار دیکھو دنیا اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اور ہماری زندگیاں بھی ختم ہونے کے قریب آ چکی ہیں. اب بھی اگر میں اپنے لیے اچھے فیصلے نہیں کروں گا، اب بھی اگر میں اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک نہیں کروں گا، واللہ میں پیچھے رہ جاؤں گا. بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے دلوں میں یہ جذبے تھے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے دلوں میں یہ جذبے تھے کہ انہوں نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، لیکن دنیا کی غفلتوں نے، دنیا کی شہرتوں نے، دنیا کی عزتوں نے، دنیا کے لوگوں نے ان کو وہ فیصلے کرنے نہیں دیے اور وہ مر گئے. بھاگتے رہے ساری عمر دنیا کے پیچھے، لوگوں کے پیچھے، ارریلیونٹ چیزوں پر، کہتے رہے کہ کل سے بدلیں گے، پرسوں سے بدلیں گے، اور ان کا وقت ان کے ہاتھ سے نکل گیا. آج جب وہ مر گئے نا تو اللہ کی قسم یقین کریں وہ لوگ حسرت کر رہے ہیں کہ کاش ہم زندہ ہوتے، کاش ہمارے پاس وہ موقع دوبارہ آ جائے جس میں ہم چلتے تھے، پھرتے تھے، کھاتے تھے، سنتے تھے، بولتے تھے، اور ہم وہ تمام اعمال کریں جن اعمال سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے انسان کو. تو یار بہت ساری غفلتیں ہو گئی ہم سے، ایک دور گزار لیا ہم نے گناہوں کا، ایک عرصہ ہو گیا ہمیں غفلتیں کرتے ہوئے، کچھ ہاتھ نہیں آیا، ڈسٹرب ہوئے اور اپنے آپ کو کھو دیا ہم نے. تو اب یہ وقت ہے دوبارہ اپنے آپ کو کھڑا کرنے کا، دوبارہ اپنے آپ کو ایک راستہ دینے کا. تو میں اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ میرے بھائی اور میری بہن ان فارمیلٹیوں والی زندگیوں کو بائے بائے کہیں گے اور ریئل زندگی کی طرف قدم بڑھائیں گے. تو کوشش کریں گے نا؟ اوکے سارے مجھے انشاءاللہ کہو. شاباش. یہ انشاءاللہ جو ہوتا ہے نا یہ ایک ارادہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اسے اعمال نامے میں نوٹ کرواتے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگوں نے مل کر اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے انشاءاللہ کہا تھا کہ ہم کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ اب ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. تو اللہ کی طرف جو قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی مدد کو ضرور اور ڈیفینیٹلی آتے ہیں. اللہ اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کو بنایا نا، اور جب جب مخلوقات کو یہ کہا تھا کہ سجدہ کرو انسان کو کیونکہ یہ انسان ہے، اس سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، یہ میرا اشرف المخلوق ہے. اوکے سو پریورٹی دی اللہ رب العزت نے ہمیں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ویلیوز دی ساری مخلوق کو گرا کر ہمارے قدموں میں. تو اس وقت جب شیطان نے انکار کیا سجدے سے تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا تھا، شیطان کے منہ پر اسے یہ کہا تھا کہ جو لوگ میری طرف آنا چاہیں گے نا، جو لوگ اپنے لیے یہ فیصلہ کریں گے کہ انہیں اللہ کی ٹیم میں جانا ہے، ان پر تیرا زور نہیں چل سکے گا. ہاں وہ گناہ کریں گے لیکن گناہ کرنے کے بعد توبہ کی طرف بھی آئیں گے. ہاں وہ گریں گے لیکن گرنے کے بعد وہ پڑے نہیں رہیں گے، وہ دوبارہ اٹھیں گے اور اللہ کی طرف پھر سے بڑھیں گے. ہاں ٹھیک ہے وہ بہکیں گے، ہاں ٹھیک ہے وہ بھی جہالیت کے کچھ کام کریں گے، لیکن وہ فوراً اپنی اصلاح بھی کریں گے. وہ میری وحی سے جڑ کر اپنی زندگی گزاریں گے، وہ میرے تعلق سے جڑ کر زندگی گزاریں گے. وہ کبھی مجھے تنہائیوں میں پکاریں گے، کبھی چلتے پھرتے پکاریں گے، کبھی نماز کے ذریعے سے مجھے یاد کریں گے، کبھی آپس میں بیٹھ کر مجھے یاد کریں گے، کبھی مجھے میرے تذکرے کریں گے، میری نشانیوں پہ غور کریں گے. اس وجہ سے میں کبھی بھی ان پر تمہارا زور چلنے نہیں دوں گا. ان کے ایمان کی حفاظت کروں گا، انہیں اس لائق بناؤں گا، ان سے وہ اعمال کرواؤں گا کہ جن اعمال کو کرنے کے بعد وہ لوگ جنت کی وادیوں میں سیر کرنے کے لائق بنیں گے. تو اللہ تو آلریڈی فیصلہ کر چکا ہے، بس ہم تھوڑا سا دیر کر رہے ہیں، ہم تھوڑا سا نا تھوڑے سے وہ کر رہے ہیں، پیچھے ہو رہے ہیں، سستیاں کر رہے ہیں، غفلتیں کر رہے ہیں. واللہ آپ آج ابھی اسی وقت اللہ کی طرف چھوٹا سا قدم اٹھائیں. واللہ آپ آج ابھی اسی وقت اللہ کی طرف تھوڑا سا ہاتھ بڑھائیں. ایک ارادہ کر لیں، خدا کی قسم اللہ رب العزت آپ کی زندگیوں کو ایسے بدلیں گے نا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. آپ اپنے آپ کو سامنے رکھ کر یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یار میں آج سے 1 سال 2 سال پہلے کیا تھا اور آج کیا ہوں. آپ کے ارادوں میں کمزوری ہے، آپ کرتے نہیں ہیں. میں نے آج تک جو بھی کیا اللہ رب العزت نے مجھے اس کا بدلہ دیا واللہ. اسی لیے میں اتنا کانفیڈنٹ ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی کریں، کنفیوز نہ رہیں. یہ مت سوچا کریں کہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اس سے کیا ہوگا. بھائی آپ کریں تو صحیح، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ رب العزت ایک ایسی ذات ہے نا جس پر اگر کوئی انسان بند آنکھوں سے بھی بھروسہ کرے گا نقصان نہیں اٹھائے گا. آپ دنیا کے پتلوں پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جن کے دلوں میں آپ کو دھوکہ دینے کی پلاننگز ہوتی ہے، جو آپ کو تباہ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں. انہیں آپ اپنا لیتے ہیں، انہیں آپ اپنے قریب کر لیتے ہیں. لیکن وہ رب جو مطلب سے پاک ہے، وہ رب جو ضرورت سے پاک ہے، جو آپ سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کر رہا سوائے اس کے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے لیے زندگی کے بہترین فیصلے کرو. اور کیوں کرو؟ تاکہ تمہیں مرنے کے بعد ایک ایسی خدائی دی جائے کہ جہاں صرف اور صرف تمہاری حکومت ہو، جہاں صرف اور صرف تم اور تمہاری خواہشیں، اور ہر خواہش کو اللہ پوری کرے. کیا برائی ہے اس میں؟ اتنا اچھا چاہنے والا رب، اتنی محبت کرنے والا رب، اگر میں اس کا نہ ہو سکا
تو ڈوڈ میرے ساتھ یہ لوگوں کے ساتھ میرے منہ سے یہ جو لوگوں کے لیے دعوے نکلتے ہیں نا کہ میں تیرے ساتھ سائے کی طرح کھڑا ہوں، سوٹ نہیں کرتا. تو اللہ کا نہ ہوا تو کسی اور کا کیا ہو سکے گا؟ تو گھر والوں کا کیا ہو سکے گا؟ تو دوستوں کا کیا ہو سکے گا؟ تجھے پہلے اپنے آپ کو اللہ سے لوئل کرنا ہے. تجھے پہلے اپنے دل کو یہ سمجھانا ہے کہ تو اللہ کا گھر ہے. تیرے اندر کسی غیر کی گنجائش نہیں ہے. تیری یہ محنت ہے. اب چاہے تو یہ محنت مہینوں کرے یا سال کرے یا پوری زندگی کرتا رہے، تیری زندگی مقصد پر ہے، ٹریک پر ہے، ضائع نہیں ہوگی. لیکن جیسے ہی تو اللہ رب العزت کی اس محنت سے ہٹا، تیری بربادی شروع. ہاں دنیا تجھے اپریشیٹ کرے گی ڈوڈ، تالیاں بجائے گی، تجھے سر پہ بٹھانے کی باتیں کرے گی، تجھے عہدے دینے کی باتیں کرے گی، تجھے لالچیں چاروں طرف سے گھیریں گی، لیکن تو اللہ کی نظروں میں گر جائے گا. اور جو اللہ کی نظروں میں گرتا ہے نا، اسے دنیا اٹھا نہیں سکتی. پھر جو اللہ سے اپنا تعلق توڑ دیتا ہے نا، تو پھر وہ اپنا تعلق دنیا کے کسی بھی رشتے کے ساتھ جوڑ نہیں پاتا. کیونکہ اللہ رب العزت انسان کی سٹرینتھ ہے. اللہ رب العزت انسان کا سب سے بڑا رہبر ہے. اوکے سو اپنا یقین، اپنی کوشش اور وغیرہ ساری چیزیں اللہ کے لیے سٹارٹ کر دیں. بہت ہو گیا نا، کتنا کریں گے؟ بس جتنا ہونا تھا ہو گیا. اب میں اپنی زندگی ضائع نہیں ہونے دوں گا. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. آپ یقین کریں، مجھے آپ لوگوں سے دلی محبت ہے. آپ لوگوں کو میں نے کبھی بھی اپنی بھائیوں کی نظروں سے اور اپنی بہنوں کی نظروں سے کم نہیں دیکھا. واللہ میرے دل کی ایک بہت بڑی خواہش ہے کہ جو چیزیں میں جیسی سمجھا ہوں نا، کم سے کم وہ چیزیں آپ کو ویسی سمجھا دوں. اور پھر یہ خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ آپ کو ویسے ہی سمجھ آ جائے جیسے مجھے سمجھ آئی ہیں. ٹھیک ہے، کم سے کم کی بات کروں، یا پھر مجھ سے بھی اچھے طریقے سے آپ سمجھ جائیں. اوکے، تو اس وجہ سے یار دیکھو، میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، اتنے نازک مزاج نہ رہو. اسلام کو اگر قبول کر لیا نا آپ لوگوں نے، تو اسلام بہت بڑی جنگیں ڈیمانڈ کرتا ہے آپ سے، بہت بڑی جنگیں ڈیمانڈ کرتا ہے. اسلام سم ٹائمز آپ کا خون مانگے گا، آپ کی جان مانگے گا، سم ٹائمز آپ کا پسینہ مانگے گا، سم ٹائمز آپ کی جسم کو تھکانے کی ڈیمانڈ ہوگی اس کی، سم ٹائمز آپ سے اولاد کی قربانی کی ڈیمانڈ کرے گا، سم ٹائمز آپ سے مال کی قربانی کی، جوانی کی قربانی کی، عزت کی قربانی کی. ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے ملا ہے، اللہ رب العزت کو یہ حق ہے کہ وہ واپس بھی لے لے. اللہ کو یہ حق ہے کہ ان چیزوں میں رہ کر آپ کو آزمائے بھی، کیونکہ وہ گاڈ ہے، دینے والا، مالک ہے. ہم غلام ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے مالک کی باتوں پر راضی رہنا ہے. اپنے مالک کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے. بھلے وہ فیصلہ دنیاوی نظروں سے میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، مجھے نقصان ہو رہا ہے، لیکن میری صرف یہ دنیا تو نہیں ہے، میری تو ایک آخرت بھی ہے. اگر میں آپ لوگوں کو ایک سمپل سا چیلنج دوں کہ دنیا اور آخرت میں ایک چیز کو چوز کرو، تو بھلے آپ دنیا دار ہو، بھلے آپ دنیا سے محبت کرتے ہو، لیکن آپ آخرت کو چوز کریں گے. تو اگر دنیا آپ کی ڈسٹرب ہے اور اس ڈسٹربنس سے آپ کی آخرت پراپر طریقے سے مینیج ہو رہی ہے اور اللہ کر رہا ہے، کرنے تو پھر اس کو فیصلے. کیا جائے گا زیادہ سے زیادہ یہاں پر؟ وہ بھی لوگ تو سروائیو کر رہے ہیں جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جن کے کان نہیں ہیں، یا پھر جن کا سب کچھ ہے لیکن ان میں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں نہیں ہیں، وہ بھی تو سروائیو کر رہے ہیں. ہم پر ایسی کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے کہ ہم پریشان ہو جائیں؟ ہم پر ایسی کون سی آفتیں ٹوٹ پڑی ہیں جس کی وجہ سے میں اپنے لیے آگے کا جینا مشکل سمجھوں؟ نہیں یار، یہ سب اوور تھنکنگ ہوتی ہے. ایک لڑکا ہے، وہ روزانہ یہ کہتا رہتا ہے، علی بھائی زندگی بڑی مشکل ہے، جی نہیں سکتا اسے، بہت مشکل ہے، بڑے امتحان ہیں، بڑی آزمائشیں. منڈے کو بھی اس کی یہی بات، ٹیوزڈے کو ملو، ٹیوزڈے کو بھی یہی بات کہہ رہا ہے، ویڈنسڈے کو اس کے سامنے آؤ تب بھی یہ کہے گا، جمعے کو اس کے سامنے آؤ تب بھی یہ کہے گا، جینے نہیں ہو رہا، مشکل ہے، پریشانیاں ہیں، دعا کریں، یہ وہ فن. میں اس سے کہتا ہوں، اللہ کے بندے، تو زبان سے تو کہہ رہے کہ جینے نہیں ہو رہا، لیکن تو ایک ہفتے سے جی رہا ہے، پیر سے لے کے اتوار تک ایک ہی گیلا شکوہ دے رہا، نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا، لیکن ہو رہا ہے. تو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. تجھے اپنے حالات میں خوش رہنا آتا نہیں ہے. اگر نہ ہوتا، اگر مشکل کی ڈیفینیشن تو سمجھتے ہیں نا تھوڑی سی، کہ بیسیکلی یہ مشکل کہتے کیسے ہیں؟ مشکل، زندگی بڑی مشکل ہے، عبادت بڑی مشکل ہے، اللہ سے تعلق بڑا مشکل ہے،
اپنے آپ کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہے. چلو اس مشکل کو تو سمجھے, یہ مشکل کس بلا کا نام ہے؟ مشکل اسے کہا جاتا ہے جس کا ہونا کرنا پاسبل ہی نہ ہو آپ کے لیے. وہ چیز آپ کے لیے مشکل ہے. جیسے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ جاؤ یار میرے لیے ایک ستارہ تو توڑ کے لے آؤ, تو تم آگے سے کہو گے نہیں بھائی میرے لیے مشکل ہے, میں تو نہیں کر سکتا. اچھا چلو یہ نہیں کر سکتے تو ایسے کرو پھر چاند کا ایک ٹکڑا لا دو مجھے. تو آگے سے یہ بندہ کہتا ہے یار یہ تو مشکل ہے, نہیں ہو سکتا. کہ فائن, مشکل ہے واقعی, نہیں لا سکتا کوئی. اچھا اب میں اسی بندے سے کہتا ہوں وے تو نے تو جمعے کی نماز پڑھی, تو فجر میں کیوں نہیں آتا؟ یار مشکل ہے. ارے تو جمعے کی نماز پڑھتا ہے, عید کی نماز پڑھتا ہے, ظہر اثر مغرب عشاء کیوں نہیں پڑھ رہا؟ یار وہ علی بھائی وہ مشکل ہے. مشکل ہے تو پھر تو جمعے کی کیسے پڑھ رہا ہے؟ پھر عید کی نماز تو کیسے پڑھ رہا ہے؟ اور بہت سارے جنازوں کی نمازیں تو کیسے پڑھ رہا ہے؟ اگر مشکل ہوتا تو امپاسبل ہوتا, تو کبھی نہ کر پاتا. ارے اگر تو جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے اٹس مین تیرے لیے ایک چیز پاسبل ہے, لیکن بیچ میں تیری سستی ہے, تیری غفلت ہے. تو کر سکتا ہے, جو جمعے کی نماز پڑھ سکتا ہے وہ فجر بھی پڑھ سکتا ہے, ظہر بھی پڑھ سکتا ہے, عصر بھی پڑھ سکتا ہے, مغرب بھی پڑھ سکتا ہے, عشاء کی بھی پڑھ سکتا ہے. رائٹ بھائی, جمعے کے لیے آپ آدھے گھنٹے پہلے تیار ہو جاتے ہو. فجر ظہر عصر مغرب آپ کے لیے مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے؟ مشکل ہے تو پھر جمعے کی بھی نہ پڑھو. مشکل ہے نماز پڑھنا, نہ پڑھو جمعے کی نماز. مشکل کام کیوں کر رہے ہو؟ نہیں جمعے کی تو سب پڑھ رہے ہیں نا. کچھ مشکل نہیں ہے, کچھ مشکل نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. بس اللہ کی باتوں پر ایک دفعہ یقین کرو, بس اللہ رب العزت پر ایک دفعہ بھروسہ کرو, اعتماد کرو. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی کسی ایسی سچویشن کے حوالے نہیں کروں گا, میں تم پر کبھی بھی وہ بوجھ نہیں ڈالوں گا جسے تم اٹھا نہیں سکو گے. یقین کرو نا. یہ آیت آپ سے یقین ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی مسئلے آئیں گے, جو بھی پریشانیاں آئیں گی, جو بھی ہرڈلز کریٹ ہوں گی, سب آپ کے برداشت کے لیول کے اندر ہوں گی. ہاں آپ چیخیں گے, چلائیں گے, وہ تو ایک نیچرل چیز ہے, لیکن یہ اتھینٹسٹی کی مور نہیں لگانی آپ نے کسی فیلنگز یا کسی سچویشن پر کہ میں اس سے نکل نہیں سکوں گا, مجھ سے سروائیو نہیں ہو رہا. تمہیں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, تھوڑا صبر کرنا پڑے گا, تھوڑی جد و جہد کرنی پڑے گی, تھوڑا یقین کرنا پڑے گا, تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. تمہاری زندگی کے تمام معاملات فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کے تحت ختم ہو جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی, ہر پریشانی کے بعد ایک راحت ہے, ہر بیماری کے بعد ایک صحت بھی ہے. آپ زندگی کے کتنی جنگوں سے لڑے ہیں. چلو ایک لاسٹ بات, آپ کی زندگی کی جو موجودہ سچویشنز ہیں نا اس کو بھی سامنے رکھیں, اور سال 2 سال پیچھے جو کریٹیکل کنڈیشنز تھی اور جو ہارڈ سچویشنز تھی اسے بھی سامنے رکھیں. جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی آزمائش آتی ہے, جب آپ کسی امتحان کے حوالے ہوتے ہو تو آپ ہر بار یہ کہتے ہو کہ میں سروائیو نہیں کر سکتا, میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے جینا, میرے سارے اعمال ڈسٹرب ہو چکے ہیں, کہتے ہو نا. لیکن ہر بار وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے, ہر بار وہ آزمائش ختم ہو جاتی ہے. ہاں پھر آپ نئی نئی آزمائشوں میں آتے ہو, لیکن وہ آزمائش, وہ پریشانی, وہ سچویشن جس کے سٹارٹ میں آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہو کہ یار میں سروائیو نہیں کر پاؤں گا, مجھ سے نہیں ہو پائے گا, کچھ دنوں کے بعد وہ تمام معاملات ہینڈل ہو جاتے ہیں. قرآن کی آیت آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ نے کہا تھا نا کہ میں تم پر کوئی بھی ایسا بوجھ نہیں ڈالوں گا جسے تم اٹھا نہ سکو. دیکھو جسے تم مشکل کہہ رہے تھے, جس بوجھ کو تم بھاری سمجھ رہے تھے, اسے تو تم نے برداشت کر لیا. یہ دیکھو تم ریلائبل ہو گئے, تم ریلیکس ہو گئے. لہٰذا اب تم ایسا کرنا, جب تمہاری زندگی میں نئی آزمائش آئے نا تو یہ نہ کہنا کہ نہیں کر سکوں گا. لیکن ہم یقین نہیں کرتے, ہم اعتبار نہیں کرتے اپنے اللہ کی باتوں پر. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ کہہ رہا ہے یار, اللہ رب العزت ایک بات کو 2 دفعہ ریپیٹ کر رہے ہیں. وہ رب کہ جو جھوٹ سے پاک ہے, وہ رب جو مذاق سے پاک ہے, وہ رب جو انسان کے ساتھ لائل ہے, وہ رب جو پوری دنیا پر قدرت رکھتا ہے, وہ رب جو سنسیئر ہے ہر بندے کے ساتھ, ہر برائی سے اور ہر عیب سے اور ہر خامی سے پاک ہے, ہر کمزوری سے پاک ہے. یار ہم تو دوغلے ہیں نا, اس وجہ سے بار بار ایک بات
ریپیٹ کر کے دوسرے بندے کو اعتماد میں لے رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ ایک بات کو 10 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں اس نیت سے کہ یار یہ بندہ مجھ پر ٹرسٹ کر لے, یہ میرے بہکاووں میں آ جائے. لیکن یار اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ ایک بات کو 2 دفعہ ریپیٹ کیا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ بے شک ہر پریشانی ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے. پھر کہا یقین رکھو کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے. اللہ رب العزت ایک بات کو 2 دفعہ ریپیٹ کر کے انسان کو اتنا بڑا دلاسا دے رہے ہیں کہ رو مت, صبر کر, بھروسہ رکھ, تیری ٹینشنیں ختم ہونے والی ہیں, تیری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں. لیکن ہم واویلے مچاتے ہیں, ہم مایوس ہو جاتے ہیں, ہم دور ہو جاتے ہیں اس رب سے, ہم نہیں سمجھتے اپنے رب کی باتوں کو. ان آیتوں کے پیچھے چھپی اس محبت کو, اس فکر کو, وہ درد لے کر آئیں جو درد آپ کو قرآن سمجھائے, وہ فکر لے کر آئیں جو فکر لگنے کے بعد انسان اپنی آخرت کی تیاری کی طرف قدم بڑھاتا. قرآن کو صرف ثواب کی کتاب سمجھ کر نہ ٹریٹ کریں میری جان. ثواب تو اللہ کے خزانوں میں لامحدود ہے. قرآن کی آیتوں سے اپنے آپ کو جوڑیں, قرآن کی آیتوں میں چھپی اللہ کی محبتوں کو تلاش کریں, دل جوڑیں ان آیتوں سے, ان باتوں سے. اللہ نے آپ سے بات کی ہے, اللہ نے آپ کو سمجھایا ہے, اللہ رب العزت نے حقیقتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, دنیا کو ایکسپوز کیا آپ کے سامنے. کیوں کیا؟ کیا ضرورت تھی اللہ کو؟ وہ تو بے نیاز ہے, محبت ہے آپ سے اس کی, وہ آپ کا بھلا چاہتا ہے, آپ کو دنیا میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. آپ اس کی کریشن ہو, سب سے اچھی کریشن, اور آپ ہی اپنے آپ کو بگاڑنے پہ لگے ہوئے. آپ ہی نے یہ فیصلہ نہیں کیا ابھی تک کہ مجھے اپنے اللہ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے. بند آنکھوں سے اس پر یقین کرنا, جو ہوا, جتنا ہوا, جیسے ہوا, جتنا کرنا تھا کر لیا, بس اب نہیں ہوگا مجھ سے. اب میں اپنے اللہ کو کبھی بھی کسی بھی صورت ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا. دنیا جاتی ہے بھاڑ میں جائے, لوگ جاتے ہیں ناراض ہوتے ہیں, ہونے دو. عزت چلی جائے گی, جانے دو. لوگ برا بھلا کہنا سٹارٹ کر دیں گے, کرنے دو. کتنا کہیں گے؟ اللہ راضی ہے, اللہ کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ ہے, اللہ والے اعمال پر پراپر طریقے سے اتر رہے ہو, کنگریچولیشن. یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی سیڈ, خوش رہو. دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہے یہ کہ ایک انسان اپنے رب کو, اپنے پیدا کرنے والے کو پالے. اس سے بڑی کامیابی کیا ہے ایک انسان کے لیے؟ اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے انسان کے لیے کہ وہ اس دنیا میں جس مقصد کے لیے آیا تھا, اللہ کی توفیق سے وہ مقصد پورا ہو چکا ہے. اور کیا چاہیے؟ بدلے میں اگر دنیا ڈسٹرب ہو گئی ہے تو دنیا تو ہمارا پلیٹ فارم ہی نہیں ہے, دنیا تو امتحان کی جگہ. جب آپ کلاس روم میں امتحان دیتے ہو تو کیا کمرہ امتحان میں ساری زندگی گزارتے ہو؟ آپ تو کہتے ہو بس جلدی جلدی امتحان دوں, اچھا امتحان دوں اور جاؤں اپنی زندگی کی طرف, اپنی عیاشی کی طرف, اپنے گھر کی طرف. تو یہ دنیا تو امتحان ہے, ڈسٹرب ہے تو اوکے فائن, کوئی بات نہیں, ڈسٹرب رہنے تو ڈسٹرب ساری عمر رہے. ہمیں کیا, میں تو نہیں چاہ رہا تھا کہ ڈسٹرب ہو, اللہ کی طرف سے ہو گئی ہے, ہونے دو. میں تو نہیں چاہ رہا تھا کہ میں پریشان رہوں, اب ہو گیا تو ہونے دو. جڑ جائے اپنے اللہ کے ساتھ. تمہاری ویلیوز تبھی بنیں گی جب تم اللہ کے ساتھ جڑو گے. بس کر دو یار یہ بھاگنا, یہ چھپن چھپائی کا گیم. وہ اللہ جس سے تم کہیں بھاگ ہی نہیں سکتے, وہ اللہ جس سے تم چھپ نہیں سکتے, وہ اللہ جس کا سامنا تم نے کرنا ہی کرنا ہے, اس کے بغیر زندگی گزار کر کیا حاصل ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہاتھ آئے گا؟ زیادہ سے زیادہ دولتیں, عزتیں, شہرتیں, کامیابیاں, محبتیں, ہاں سکون. بھاڑ میں جائے ایسا سکون, بھاڑ میں جائے ایسی عزت, بھاڑ میں جائے وہ کامیابی, وہ لوگ, وہ محبت, وہ چاہت, وہ راحت جس کے ملنے کے بعد اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے, جس سے میری دنیا تو بنے لیکن آخرت بگڑ جائے. نہیں چاہیے بھائی مجھے یہ ساری چیزیں. اتنی سستی گیم نہیں کھیل, اتنی سستی زندگی نہیں گزارنے آیا میں. میرا مقصد کر کے اس دنیا سے جانا ہے, دیٹس اٹ. اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال شرط ہے, اعمال شرط ہے.
عمل کریں. نماز آپ پہ فرض ہے, چپ چاپ کر کے نماز پڑھیں. زکوٰۃ کے اہل ہیں, زکوٰۃ ادا کریں. کسی کے حقوق ہے آپ کی زندگی پر, کسی کو آپ نے حقوق دینے, ان کو حقوق دیں. علم حاصل کرنا آپ پر فرض ہے, اتنا کہ آپ صحیح اور غلط کو پہچان سکیں, جائز ناجائز اور حرام حلال کی تمیز کر سکیں, حاصل کریں. اللہ کے لیے آپ نے صبر کرنا ہے, برداشت کرنا ہے, لوگوں کو معاف کرنا ہے, کریں. کب تک؟ 60-70 سال یا 20-25 سال, جب تک موت نہیں آ جاتی. اچھا اس کے بعد تم اور تمہارا رب, اس کے بعد تم اور تمہاری بادشاہت اور وہ تمام چیزیں جسے تم اس دنیا میں اویل کرنا چاہ رہے تھے, ہر وہ چیز لا کر تمہارے قدموں میں رکھ دی جائے گی, اس سے بھی اچھا کر کے. بھروسہ ضروری ہے میری جان. اپنے ساتھ ایک تصور جوڑ لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے سن رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے. میں اکیلا ہوں نا, تو میرا رب میرے ساتھ ہے. وہ باتیں جو میرے منہ سے نکل کر آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں, وہ میرے منہ سے بھی بعد میں نکلتی ہیں, پہلے میرا رب اسے سن رہا ہے. آپ بھی اسے بعد میں سن رہے ہیں, پہلے میرا رب میرے ساتھ رہ کر میری تمام باتوں کو سن رہا ہے. میرے دل پر بھی اس کی نظر ہے کہ میں یہ باتیں کیوں بول رہا ہوں, اور اس کی مجھ پر نظر ہے. یہ یقین اگر آپ نے اپنے ساتھ جوڑ لیا, واللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. علی بھائی میں بھی دین سیکھنا چاہتا ہوں لیکن ٹائم نہیں مل پاتا. آدھا گھنٹہ, 10 منٹ, 5 منٹ, پلیز ایسا تو مت کہو یار کہ ٹائم نہیں مل پاتا. 5 منٹ اپنی زندگی پر نظر دوڑاؤ, اس میں کوئی 2-4 چیزیں ہوں گی جو irrelevant ہوں گی, ان irrelevant چیزوں کو سائڈ پہ کرو اور وہی ٹائم اللہ کو دے دو. حالانکہ چاہیے تو یہ کہ تم اپنا سارا ٹائم اللہ کو دے دو, لیکن چلو کمزور ہے نا, سیکھنے والے ہیں, تو وہ ٹائم اللہ کو دے دو. سیکھو ڈیلی بیسس پہ, تھوڑا سا سیکھ لو, 2-4 باتیں سیکھ لو. اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھ کر ان کمزوریوں سے ریلیٹڈ جڑا علم سیکھ لو کہ یہ کمزوریاں کیسے طاقت میں بدلتی ہیں. نماز نہیں پڑھتا میں, جھوٹ بولتا ہوں میں, غیبت کرتا ہوں میں, بدنظری کرتا ہوں میں, یہ تمہارے وہ سارے ٹاپکس ہیں جو تمہاری زندگی سے ریلیٹ کر رہے ہیں. بدنظری کا ٹاپک سامنے رکھو, سرچ کرو, بدنظری کی حدیثیں پڑھو, آیتیں پڑھو, اللہ کیا کہہ رہا ہے بدنظری کے بارے میں, کیا نقصان ہو سکتا ہے مجھے, وغیرہ وغیرہ. کمزوریوں کو اپنے ٹاپکس بنائیں. توبہ کا طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ سے کہیں اللہ میں نے یہ گناہ کیے, یہ غلطیاں کی ہیں, آج کے بعد نہیں کروں گا, بس معاف کر دیں, اینڈ دیٹس اٹ. آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور اس کے بعد وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے, وہ نہ کریں جو نفس اور شیطان چاہتا ہے. آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی. توبہ کرنے کے بعد توبہ کی قبولیت کا یقین بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, چلیں, بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.